بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر، یہ سورہ مکیہ ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور آیت کریمہ 71 اور 73 میں زمر کا ذکر ہے، بس اسی کے مطابق اس کا نام رکھا گیا سورہ زمر۔ یعنی وہاں پہ آیت نمبر 71 اور 73 میں مذکور ہے یہ نام۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کی گئی ہے کتاب من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی یہ کتاب العزیز الحکیم جو غالب حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بے شک ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف کتاب کو، یا اتاری ہے، نازل کی ہے کتاب آپ کی طرف بالحق، حق کے ساتھ۔ فاعبد اللہ، یعنی یہ کفار بے شک کلام الہی کی مخالفت کرتے رہیں اور اس کو یوں کہتے رہیں کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اور اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گڑھا ہے، اور خود ہی یہ گڑھتے ہیں اور لوگوں کو سناتے ہیں، گو کہ یہ اس طرح کے بکواسات کرتے رہتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ یہ ہم خود اس بات کی تائید کرتے ہیں اور قرآن پاک کا حصہ بناتے ہیں اس کلام کو، کہ یہ کلام جو ہے یہ ہم نے خود نازل کیا ہے اور حق کے ساتھ نازل کیا ہے، یعنی اس میں سچائی ہی سچائی ہے۔ فاعبد اللہ، پس عبادت کیجئے اللہ کی، مخلص اللہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، یعنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، اب یہ دین جو ہے یہ اس کے بارے میں مزید وضاحت، خبردار کہ اللہ کے لیے ہے دین خالص، ٹھیک ہے، یعنی یہ ہمارا دین اسلام، ٹھیک ہے، یہ دین جو ہے ہمارا، یہ دین یہ خالص اللہ کے لیے ہے، اس میں کسی بھی قسم کا جو اور کوئی شائبہ نہیں ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور جنہوں نے بنا لیے اللہ کے سوا اولیاء اور والی، ٹھیک ہے، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، ہم نہیں عبادت کرتے ان کی، یعنی ان اولیاء سے مراد، والی سے مراد بت، اللہ کے سوا جنہوں نے اور معبود بنا لیے۔ تو فرمایا کہ آپ یوں کہیں کہ ہم نہیں عبادت کرتے ان کی، الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، مگر محض اس لیے کہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں۔ یہ یعنی وہ یوں کہا کرتے تھے، کفار مشرکین کہا کرتے تھے، ہم اس وجہ سے یہ ان کی عبادت کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں، یعنی اللہ کے حضور یہ سفارشیں کریں اور ہم مقبول بارگاہ بن جائیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ھم فیہ یختلفون، بے شک اللہ فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان، فیما ھم فیہ یختلفون، اس بات میں جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، بے شک اللہ ہدایت نہیں فرماتا من ہوا،
یعنی اس کو جو جھوٹا ہے، کفار، ناشکرا ہے۔ اب یہاں پہ اس آیت کریمہ کو بعض لوگوں نے، احمق لوگوں نے اس کو اولیاء پہ چسپاں کیا، یہ یعنی جو اللہ کے سوا اور کو جو ہے اپنا دوست بناتے ہیں، اولیاء یعنی اولیاء کو، جی اولیاء پہ چسپاں کیا، جبکہ صراحتاً اس آیت کریمہ میں غیر اللہ یعنی جو بت ہیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے، اس آیت کریمہ میں ان کا ذکر ہے۔ اور یہاں پہ پھر یہ بات ذہن نشین رہے کہ ہم اگر یعنی وہ اعتراض یہ کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا اوروں کے پاس جانا، یہ یعنی اولیاء کے پاس جانا، اس آیت سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، جبکہ ہم اگر اولیاء کاملین کے پاس جاتے ہیں تو ہم میں سے کوئی بھی ان کی عبادت نہیں کرتا وہاں پہ، جی ہم صرف جا کے تو یہ التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے اللہ کے حضور دعا فرمائیں کہ آپ مقبول بارگاہ ہیں، اللہ کی بارگاہ کے نزدیک ہیں، تو ہمارے لیے آپ دعا فرمائیں۔ دعا کے لیے، اس التجا کے لیے ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ دعا کے لیے ان کے پاس جانا یہی ناجائز ہے، تو پھر بندہ ان کو کہے کہ صحابہ کرام پر پھر کیا فتویٰ لگاؤ گے کہ وہ صحابہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جایا کرتے تھے، یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی ہے دعا فرمائیں، کبھی بارش جو ہے وہ بارش کے نزول کے لیے دعا کروانے کے لیے جاتے، کبھی بارش رکوانے کے لیے دعا کروانے کے لیے جاتے، کوئی بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے حضور کی بارگاہ میں جاتے، اپنی مدعا، اپنی عرض معروض جو ہے وہ حضور کے سامنے پیش کیا کرتے تھے، تو پھر صحابہ کرام پر پھر کیا فتویٰ لگے گا؟ تو لہذا اس آیت کریمہ سے اس اولیاء سے مراد اولیاء کاملین نہیں ہے، بلکہ ان اولیاء سے یہاں سے مراد جو ہے یہ ان کے بت ہیں جن کی وہ عبادت کیا کرتے، جنہیں وہ اپنا معبود بنایا کرتے۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفیٰ مما یخلق ما یشاء، اگر چاہتا اللہ ان یتخذ ولدا کہ بنائے بیٹا، لاصطفیٰ تو چن لیتا، مما یخلق ما یشاء اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا، یعنی اللہ اگر یہ ارادہ کرتا نا جو اپنا کوئی بیٹا بنانے کا، تو مخلوق ہے ساری اس کی، تو کسی کو بھی اپنا بیٹا بنا لیتا، لیکن سبحانہ وہ اس سے پاک ہے، واللہ الواحد القہار، وہ اللہ اکیلا ہے یعنی ایک ہے، قہار سب سے زبردست ہے۔ خالق السماوات والارض بالحق، اس نے پیدا فرمایا ہے آسمانوں اور زمین کو بالحق، حق کے ساتھ۔ یکور اللیل علی النہار، جو لپیٹتا ہے رات کو دن پر، یہ یعنی رات جب جاتی ہے تو دن کا اجالا جو ہے یہ آنا شروع ہو جاتا ہے، گویا کہ رات کا اندھیرا لپٹنا شروع ہو جاتا ہے، اور اسی کے اوپر دن کا اجالا چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ وَيُكَوِّرُ النَّهَارَ عَلَى اللَّيْلِ، اور لپیٹتا ہے دن کو رات پر، یعنی دن کی روشنی وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، رات کا اندھیرا غالب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے مسخر کر دیا ہے سورج اور چاند کو، کل یجری لأجل مسمى،
ہر ایک رواں ہے، جاری ہے، ہر ایک رواں ہے لِأَجَلٍ مُسَمّى، ایک مقررہ میعاد تک۔ الا هو العزیز الغفار، خبردار وہی غالب ہے بخشنے والا۔ خلقکم من نفس واحدہ، اس نے پیدا کیا ہے تم کو ایک جان سے، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے، جی ایک جان سے پیدا کیا۔ ثم جعل منها زوجا، پھر بنایا اس سے اس کا جوڑا، یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پسلی سے پھر ان کی بیوی حضرت حوا کو پیدا کیا گیا، جوڑا پیدا کیا گیا انہی سے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ، اور پیدا کیے یا نازل کیے تمہارے لیے من الانعام، جانوروں میں سے، ثمانیۃ ازواج، 8 جوڑے، یعنی اونٹ، گائے، بھینس، بھیڑ بکری، جی یہ انسان کے کھانے کے لیے جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے، اور پھر ان کا جوڑا جوڑا کر کے 8 ہو جاتے۔ یخلقکم فی بطون امہاتکم، وہ پیدا فرماتا ہے تمہیں فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں یا شکموں میں، جی خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، یعنی ایک تخلیق کے بعد دوسری تخلیق، ماں کے پیٹ میں وہ انسانی تخلیق میں تبدیلی آتی رہتی ہے نا، ایک کے بعد پھر دوسری، پھر تیسری، یعنی پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ خون میں تبدیل ہوتا ہے، خون کا لوتھڑا، جی پھر وہ گوشت بنتا ہے، پھر ہڈیاں بنتی ہیں، البتہ ایک کے بعد دوسری تخلیق، ایک کے بعد دوسری تخلیق، یا ایک حالت سے دوسری حالت۔ فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں میں، 3 اندھیروں سے مراد کیا ہے؟ یعنی ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرا، اور پھر وہ بچہ دانی کا اندھیرا، اور پھر بچہ دانی کے اندر جھلی ہوتی ہے، جھلی کا اندھیرا، جھلی کے اندر وہ بچہ ہوتا ہے، پھر جب اس کی تخلیق ہوتی ہے، پیدائش اس کی ہوتی ہے، تو جھلی سمیت وہ بچہ باہر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 قسم کے اندھیرے۔ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ اللہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، اسی کے لیے، اسی کی حکومت ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ، پس تم کدھر پھر رہے ہو؟ جی یعنی کدھر منہ اٹھائے جا رہے ہو؟ یعنی اللہ رب العزت وہ ذات ہے کہ جس نے یہ پیچھے ساری نشانیاں اللہ رب العزت کی قدرت کی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تمہارا رب تو وہ ہے کہ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تمہاری ماں کے پیٹ میں کیسی کیسی تبدیلیاں کی، اور تم اتنے زیادہ اندھیروں، یعنی 3 اندھیروں کے اندر تم ہونے کے باوجود نہ تمہیں ڈر لگا، نہ تمہیں خوف آیا کسی قسم کا۔ دنیا میں آنے کے بعد اندھیرے میں انسان جو ہے نا وہ ڈر جاتا ہے، ماں کے پیٹ میں نہ اس کی کوئی طاقت ہے، نہ قوت ہے، اور نہ وہ اس میں کسی کے ساتھ مقابلہ کرنے کی، لڑائی کرنے کی ہمت ہے، جی تو لیکن اللہ رب العزت ایسے بچے کو بھی اتنے اندھیروں میں بھی اگر محفوظ رکھ سکتا ہے تو یہ فقط اللہ کے لیے ہی روا ہے، اور اللہ رب العزت ہی ایسا کر سکتا ہے۔ تو فرمایا اس قدر
اللہ رب العزت کی نشانیاں ہونے کے باوجود پھر تم کہاں گھومتے پھرتے رہتے ہو؟ کدھر کو تم جا رہے ہو؟ ان تکفروا فإن اللہ غنی عنکم، اگر تم ناشکری کرتے ہو یا ناشکری کرو، فإن اللہ غنی عنکم، پس بے شک اللہ بے پرواہ ہے تم سے، یعنی اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ اگر تم ناشکری کرو تو ناشکرے لوگ اللہ کو تو پسند ہی کوئی نہیں ہے نا، تو پھر تمہاری اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِ الْكُفْرِ، اور وہ نہیں پسند کرتا اپنے بندوں سے ناشکری کو۔ وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو، يَرْضَهُ تو وہ پسند کرتا ہے اسے، لَكُمْ تمہارے لیے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا، وزر اخرى دوسرے کے بوجھ کو، یعنی وہاں پہ ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور اپنے ہی گناہوں میں، وہ گناہوں کی دلدل میں وہ پھنسا ہوا ہوگا اور گناہوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوگا، تو کسی میں بھی دوسرے کا بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں ہوگی۔ ثم الی ربکم، پھر تم اپنے رب کی طرف، مرجعکم تمہیں لوٹنا ہے، فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں بتائے گا، آگاہ کرے گا جو تم، یعنی بما ان کاموں سے، کنتم جو تم، تعملون کیا کرتے تھے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کے رازوں کو بھی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ، اور جب پہنچتی ہے انسان کو، ضرٌ تکلیف، دعا ربہ پکارتا ہے اپنے رب کو، منیبا الیہ رجوع کرتے ہوئے اس کی طرف، ثم اذا خولہ نعمتا منہ، پھر جب وہ اس کو عطا کرتا ہے، ثم اذا خولہ اس کو وہ دیتا ہے، اس کو عطا کرتا ہے، نعمتا یعنی نعمت، منہ اپنی طرف سے، ناسیہ بھول جاتا ہے، ما کان یدعو الیہ من قبل، یعنی بھول جاتا ہے کس کو، ما کانا، اس کو، اس تکلیف کو جس کے لیے فریاد کرتا تھا، یدعو الیہ پکارتا تھا، بلاتا تھا، جس کے لیے، یعنی جس کے لیے فریاد کرتا رہتا تھا، من قبل اس سے پہلے، وجعل للہ اندادا، اور بناتا ہے اللہ کے لیے شریک، لیضل عن سبیلی تاکہ بہکا دے یا گمراہ کر دے اس کے راستے سے۔ قل تمتع بکفرک قلیلا، آپ فرما دیجئے اے محبوب، تمتع برت لیجئے، بکفرک اپنے کفر سے، قلیلا تھوڑے دن، جی یعنی یہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، موج مستی جو کرنی ہے وہ کر لو، جو یاشیاں کرنی ہیں کر لو جی، لیکن قلیلا تھوڑے دن ہے۔ انک من اصحاب النار، بے شک تو دوزخیوں میں سے ہے، آخر تمہارا ٹھکانہ جو ہے یہ دوزخی ہے۔ امن وقانت آناء اللیل ساجدا وقائما، بلا وہ شخص جو قانت عبادت میں، آناء اللیل یعنی بسر کرتا ہے رات کی گھڑیوں کو، آناء اللیل رات کی گھڑیوں میں وہ عبادت میں مصروف رہتا ہے، ساجداً سجدہ کرتے ہوئے، وقائما اور کھڑے ہو کر،
اللہ کے حضور، یحذر الآخرۃ، ڈرتا ہے آخرت سے، ویرجو، اور امید رکھتا ہے، رحمت کی، ربی، اپنے رب کی، اپنے رب کی طرف سے رحمت کی امید کرتا ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، آپ فرما دیجئے، آپ سوال کیجئے، کیا يستوي الذين يعلمون، کیا برابر ہو سکتے ہیں علم والے، والذین لا يعلمون، اور جاہل؟ ٹھیک ہے، انما یتذکر اولو الالباب، البتہ یہ سوائے اس کے نہیں، یتذکروا کہ نصیحت عقل والوں کے لیے ہے، عقل مند ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم، آپ فرما دیجئے اے میرے بندو، وہ جو ایمان لائے ہو، اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرتے رہو، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یعنی ان کے لیے، یعنی پیچھے جو گزرے، یعنی وہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرنے والے، للذین، ان کے لیے، احسنوا، جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہ فی ہذہ الدنیا حسنہ، اس دنیا میں حسنہ نیک صلہ ہے، وارض اللہ واسعہ، اور اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، یعنی اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، سے مراد یعنی وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین مکۃ المکرمہ میں جب کفار مشرکین کے ظلم و ستم سے جب عاجز آ گئے اور ان کا عبادت کرنا دشوار ہو گیا اور زندگی ان کی اجیرن ہو گئی، بڑی مشکل اور کٹھن زندگی ہو گئی، تو پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کے وہ التجا کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، اب تو عبادت کرنے کا نہ مزہ ہے اور نہ عبادت ہمیں کرنے دی جاتی ہے اور بڑی مشکلات ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حضور التجا کی تو اللہ رب العزت نے پھر فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، یعنی ان کو پھر ہجرت کرنے کا، حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا ان کو حکم مل گیا کہ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، آپ یہاں سے بے شک نکلیں، اور نکل کے تو اللہ کی زمین میں آپ پھیل جائیں، اور جو ہے یقیناً آپ کو آرام اور سکون بھی ملے گا، عبادت کرنے کا جو ہے وہ آزادی عبادت کی جو ہے وہ بھی ملے گی، اور عبادت کا سکون، عبادت کا مزہ جو ہے نا وہ بھی آپ کو میسر ہوگا۔ انما یوفی الصابرون، سوائے اس کے نہیں کہ صبر کرنے والوں کو دیا جائے گا، یوفا دیا جائے گا صبر کرنے والوں کو، اجرہم، ان کا اجر، بغیر حساب، بغیر حساب و کتاب کے، یعنی اب تک تم لوگوں نے بڑا صبر کا مظاہرہ کیا ہے، اور تم لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بغیر حساب و کتاب کے اجر و ثواب ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، آپ فرما دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، انی امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، ان اعبد اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کی، مخلصا لہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اطاعت کو، وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہی ہوں پہلا مسلمان، یا پہلا مسلمان بنوں۔ یہ اب اس اعتبار سے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اس کائنات میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ مومن بنے، اور آپ پر ایمان لانے والے آپ کے بعد مومن بنے، اس اعتبار سے بھی،
اور دوسرا مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ پہلے مومن ہونے سے مراد یہ ہے، اگر یہ مانا جائے تو پھر آپ سے پہلے بھی تو حضرات انبیاء 1,24,000 وہ بھی تو مومن تھے، ان کے ماننے والے، ان کے پیروکار وہ بھی مومن تھے، تو پھر آپ پہلے مومن کیسے ہوئے؟ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ پہلے مومن بنے، تو پھر پہلے مومن ہونے سے مراد کیا ہے؟ تو پھر ماننا پڑے گا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آدم علیہ السلام سے بھی پہلے موجود تھے اور صاحب ایمان تھے، تبھی آپ یہ اعلان فرماتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا کہ میں پہلا مومن بنوں۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی ہے؟ قل انی اخاف ان عصیت، آپ فرما دیجئے انی اخاف کہ میں خوف کرتا ہوں یا ڈرتا ہوں، ان عصیت کہ اگر میں نافرمانی کروں ربی اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم اس بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی حضرات انبیاء بھی اللہ کی نافرمانی سے ڈرا کرتے تھے کہ اللہ کی نافرمانی اگر حضرات انبیاء سے بھی، حالانکہ وہ معصوم ہوتے ہیں، لیکن فرمایا کہ اگر حضرات انبیاء سے بھی سرزد ہو جائے تو وہ بڑے عذاب کا مستحق ہو جائیں۔ ہم تو ہیں ہی بہت گناہگار سیاہکار، ہمیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے ہمہ وقت جو ہے وہ ڈرنا چاہیے۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ الدین، فرمائیے کہ اللہ کی ہی اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، مخلصا لہ الدین خالص کرتے ہوئے اس کے لیے اپنے دین کو، فاعبدو پس تم عبادت کرو، ما شئتم من دونی، اچھا جس کی تم چاہو، من دونی اس کے سوا، اللہ کے سوا۔ یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کی ہی عبادت کرتا ہوں، اللہ کو ہی اپنا معبود بناتا ہوں، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اطاعت کو۔ لیکن تم جب باز نہیں آتے ہو تو پھر ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے، بہکتے رہو جی، گمراہ ہوتے رہو، اور تم جس کی بھی چاہو تم اللہ من دونی اس کے سوا جس کی بھی عبادت کرتے رہو، تمہاری مرضی ہے، ما شئتم جس کو تم چاہتے ہو کرتے رہو عبادت، ٹھیک ہے۔ لیکن ہوگا کیا؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، آپ فرما دیجئے کہ اصل نقصان، خاسرین نقصان، خاسرین الذین نقصان اٹھانے والے، خاسروا انفسهم جو نقصان کرتے ہیں اپنا ہی، اپنی ذات کا ہی نقصان کرتے ہیں، یعنی اس کے سوا اگر کسی کی عبادت وہ کریں گے تو پھر وہ سراسر نقصان کریں گے، اپنی ذات کا نقصان کریں گے، وہ اہلیم اور اپنے گھر والوں کا، یوم القیامہ قیامت کے دن۔ الا ذلک الخسران المبین، خبردار یہی وہ گھاٹا ہے، وہ نقصان ہے جو کھلا نقصان ہے۔ لہم من فوقہم ظلال من النار، ان کے لیے من فوقہم ان کے اوپر سے، ظلال من النار آگ کے شعلے ہوں گے، ومن تحتہم ظلل اور ان کے نیچے سے بھی آگ کے شعلے ہوں گے۔ جی یعنی دوزخ میں ان کو عذاب جو آگ کا ہوگا تو وہ آگ کے شعلے ہر طرف سے، اوپر نیچے دائیں بائیں ہر طرف سے ان کو جو ہے نا وہ آگ کے شعلے ان پر برسیں گے۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ذالک یہ خوف دلانا ہے، یہ خوف دلاتا ہے اللہ بہی اس کے ساتھ، عباد اپنے بندوں کو، یا عباد فتقون اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ جی
یعنی اللہ رب العزت مشرکین کو بار بار یہ تاکید، مجھ سے ڈرو، میری عبادت کرو، بتوں کی پوجا نہ کرو، بار بار اللہ رب العزت جو یہ فرماتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہیں تو اسی کے بندے نا۔ اللہ رب العزت خالق و مالک ہے، ساری مخلوق اسی کی مخلوق ہے، یہ انسان اسی کے بندے ہیں، تو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے پیار تو کرتا ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ رب العزت مشرکین کو تنبیہ توبیخ فرماتا رہتا ہے، اس وجہ سے تاکہ چونکہ وہ میرے بندے ہیں تو میرے عذاب کا شکار نہ ہوں، بندے کے پتر بن جائیں تو بہتر ہے۔ جی یعنی باپ اپنے بچوں سے، باپ کو اپنے بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے، تو باپ بیٹا نافرمان ہو، غلطیوں پہ غلطیاں کرے، تو یہ نہیں ہے کہ وہ باپ جو ہے وہ کہے کہ جی یہ تو میرا بیٹا ہی نہیں ہے، بس ٹھیک ہے، اس کو تاکید کرے گا، تنبیہ کرے گا، اس کو روکے گا، بار بار اس کو سمجھائے گا، ڈانٹے گا، کسی نہ کسی طریقہ سے یہ رائے راست پہ آ جائے۔ تو اللہ رب العزت کے بندے تو اسی کے ہی ہیں نا سارے، تو اس وجہ سے بار بار یا عبادی فتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہا کرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت، اور وہ لوگ جو بچتے ہیں شیطان سے، ان یعبدوہا، کہ اس کی عبادت کریں، اس کی عبادت سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں یا بچتے ہیں۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى، اور جھکتے ہیں اللہ کی طرف، ان کے لیے خوشخبری ہے۔ فبشر، آپ مجدہ سنا دیں، خوشخبری سنا دیں، عبادی، ان بندوں کو، الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یعنی وہ لوگ، ان بندوں کو خوشخبری سنا دیں جو سنتے ہیں بات کو، یستمعون القول، جو سنتے ہیں بات کو، فیتبعون احسنہ، اور پیروی پس یا پھر پیروی کرتے ہیں، احسنہ، اچھی بات کی۔ بات کو سننے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے ان کے پاس، سنتے بھی ہیں اور سننے کے بعد پھر اس کی پیروی بھی کرتے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کے احکامات سنتے بھی ہیں اور سننے کے بعد اس کی پیروی بھی کرتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ان کو، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں، دانشور ہیں۔ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ، بھلا وہ جس پر حق واجب ہو گیا یا حق ہو گیا، علیہ اس پر، کلمۃ العذاب، عذاب کا حکم، افانت تنقذ من فی النار، تو کیا آپ تنقذ چھڑا سکتے ہیں، من فی النار، جو آگ میں ہے، جس پر عذاب لازم ہو گیا۔ تو یعنی یہ کفار اور مشرکین میں سے ان کے لیے کوئی بھی سفارش نہیں کر سکتا کہ جی ان کو عذاب سے چھڑا لیا جائے، نہیں۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے ہیں ربہم، اپنے رب سے، لہم، ان کے لیے، غرف، بالا خانے ہیں، من فوقہا، بالا خانے جن کے اوپر، غرف مبنیۃ، بالا خانے ہیں بنے ہوئے، یعنی بالا خانے، بالا خانوں کے اوپر بالا خانے ہیں، تجری من تحتہا الانہار، جاری ہیں اس کے نیچے سے نہریں، وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، لا یخلف اللہ المیعاد، نہیں خلاف کرتا اللہ اپنے وعدے کی۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء،
کیا تم نہیں دیکھتے کہ بے شک اللہ نے نازل کیا ہے من السماء یا آسمان سے مان پانی، فسلکہ پھر جاری کیا ہے اس کو، ینابیع جی ینابیع فی الارض زمین کے چشموں سے، یعنی آسمان سے پانی نازل کیا اور وہ ڈیموں میں جمع ہوا، ڈیموں سے دریاؤں میں گیا، دریاؤں سے پھر نہروں میں گیا، اور پھر اللہ رب العزت یہ پانی پھر جو نہروں میں جاری و ساری ہے یہ آسمان سے ہی نازل ہونے والا ہے، جاری کیا ینابیع فی الارض، یعنی زمین کے چشموں سے نہروں سے جاری کیا۔ ثم یخرج بہ زرعا پھر اگاتا ہے اس سے فصلیں، مختلف الوانہ جن کے رنگ جدا جدا ہے، ثم یہیج فتراہ مصفرا پھر یہیج خشک ہونے لگتی ہیں، فتراہ خشک ہونے لگتی ہے تو فتراہ مصفرا بس تو دیکھتا ہے اسے ہرا بھرا، جی زردی زرد خشک ہونے لگتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، فتراہ مصفرا پھر تو دیکھتا ہے اس کو پیلا زردی مائل، ثم یجعلہ حطاما پھر وہ کر دیتا ہے اس کو چور چور، جی یعنی یہ بارشیں نازل ہوتی ہیں ہریالی کے لیے، سبزہ کے لیے، بارش نازل نہ ہو تو یہی سبزہ سب سے پہلے زردی میں تبدیل ہوتا ہے، یہ زردی مائل ہوتا ہے، پھر یہ خشک ہو جاتا ہے، یہ پھر ٹکڑے ٹکڑے ہو کے گر جاتا ہے۔ ان فی ذلک لذکریٰ لأولی الالباب بے شک اس میں لذکریٰ نصیحت ہے لأولی الالباب عقل والوں کے لیے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام بھلا وہ شخص شرح اللہ کہ کھول دیا ہے اللہ نے یا کشادہ کر دیا اللہ نے، صدرہ اس کا سینہ، للاسلام اسلام کے لیے، فہو علی نور من ربی پس وہ اپنے رب کے نور پر ہے، اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے، یعنی یہ اسلام کا جو یہ ہمارا دین اسلام جو ہے، جو اس حلقے کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اس دائرے میں آ جاتا ہے، جو اس کو قبول کر لیتا ہے وہ گویا کہ اللہ کے طرف سے نور میں شامل ہو جاتا ہے، یعنی ایک نور کا حالہ ہوتا ہے، اس حالے میں شامل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ بس ہلاکت ہے للقاسیۃ قلوبہم ان سخت دلوں کے لیے، من ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، یعنی ان کے لیے ہلاکت ہے جن کے دل سخت ہیں، من ذکر اللہ اور اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتے، اولئک فی ضلال مبین یہی وہ لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ نزل احسن الحدیث اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے احسن الحدیث یعنی عمدہ کلام کو، کتاباً یعنی وہ کتاب، یہ عمدہ کلام قرآن پاک کتاب جو ہے، متشابہم یعنی جس کی آیتیں متشابہن متشابہ ہیں، ایک جیسی ہیں، ملتی جلتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہی آیت وہی اگلے پاروں میں پھر آ جاتی ہے، پھر اگلے پاروں میں آ جاتی ہے، معنی ایک جیسے یہاں پہ بھی ہیں آگے بھی ہے، ایک واقعہ کئی بار ذکر ہوا، جی
متشابہن، جن کی آیتیں ملتی جلتی ہیں، متشابہ ہیں، مثانیہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، مثانیہ کہتے ہیں بار بار دہرائی جانے والی، یعنی قرآن پاک جو ہے یہ بار بار پڑھا جاتا ہے، اس کی آیات بار بار پڑھی جاتی ہیں، لیکن یہ قرآن پاک کا اعجاز ہے کہ کوئی بھی کتاب ایسی نہیں ہے جس کو بار بار پڑھا جائے، بار بار پڑھا جائے، اور ایک بار پڑھ کے دوسری بار آپ پڑھیں گے تو اکتانا شروع ہو جائیں گے۔ یہ کلام الہی ایسا کلام ہے جس کو جتنی بار پڑھیں گے ہر بار نئی لذت محسوس ہوگی۔ تقشعر منہ، کانپنے لگتی ہیں اس سے، کانپنے لگتا ہے جلود بدن، الذین یخشون ربہم، ان لوگوں کا جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، ٹھیک ہے، یعنی کلام الہی کی دہشت جو ہے وہ اتنی ہے جی کہ جسم کانپنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت کا خوف اور ڈر جو ہے وہ طاری ہو جاتا ہے انسان کے اوپر۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم ہو جاتے ہیں بدن ان کے، وقلوبہم، اور ان کے دل، الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہدایت ہے اللہ کی، یہدی بہ من یشاء، ہدایت دیتا ہے اس کے ساتھ جسے چاہتا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فما لہ من ہاد، اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بھلا وہ شخص یتقی جو ڈال بنائے گا، بوجہہ اپنے چہرے کو، سوء العذاب یعنی برے عذاب کے سامنے، یوم القیامہ قیامت کے دن، وقیل للظالمین، اور کہا جائے گا للظالمین، ظالموں کو، ذوقوا، چکھو، ما کنتم، یعنی عذاب کو چکھو، ما کنتم تکسبون، جو تم کمایا کرتے تھے یا کیا کرتے تھے۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے گزرے، فاتاہم العذاب، تو آیا ان کے پاس عذاب، من حیث، جہاں سے، لا یشعرون، انہیں سمجھ ہی نہ آئی، یعنی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہاں سے عذاب ان کو آتا رہا۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، پس چکھائی ان کو اللہ نے خزیہ، ذلت، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، اور آخرت کا عذاب جو ہے یہ بہت بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جان لیتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے بیان کی ہیں لوگوں کے لیے، فی هذا القرآن، قرآن، اس قرآن پاک میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثالیں، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں یا نصیحت حاصل کریں۔ قرآنًا عربیہ، قرآن عربی میں ہے، غیر ذی عوج، جس میں ذرا سی بھی کمی کجی نہیں ہے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ اللہ سے ڈریں۔ ضرب اللہ مثلا، مثال بیان کی ہے اللہ نے، رجلاً، یا بیان فرمائی اللہ نے مثال، رجلاً، ایک غلام ہے، فیہ، جس میں شرکاء متشاکسون، جس میں کئی قسم کے حصہ دار ہیں۔ غلام ایک ہے، یہ مثال اللہ رب العزت دے رہا ہے ان کفار اور مشرکین کی، یعنی دو قسم کی دو مثالیں ہیں، ایک مومن اور ایک مشرک۔ اب پہلی مثال جو مشرک کی دی جا رہی ہے، فرمایا ایک غلام ہے
اور اس کے کئی جو ہے نا وہ حصہ دار ہیں، کئی اس کے آقا ہیں، کئی اس کے مالک ہیں، غلام ایک ہے۔ اب کیا ہوگا کہ اس کے جو مالک ہیں، ایک کوئی حکم لگائے گا، دوسرا کوئی حکم لگائے گا، تیسرا کوئی حکم لگائے گا۔ ایک کہے گا تم یہ کرو، دوسرا کہے گا نہیں وہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے جی۔ ایک طرف بھیجے گا، دوسرا دوسری طرف بھیجے گا۔ تو وہ کئی اس کے جو آقا ہیں وہ اس کو کئی حکم جو ہے نا وہ اس پر صادر کریں گے، اس پر لگائیں گے۔ تو فرمایا وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ، ایک اور غلام ہے، وَرَجُلًا ایک اور غلام ہے، سَلَمًا لِرَجُلٍ اس کا ایک ہی مالک ہے جی۔ تو حل یستویان مثلا، کیا ان دونوں کی مثال ایک جیسی ہو سکتی ہے؟ یستوی برابر ہو سکتی ہے مثال؟ تو یعنی یہ ایک وہ انسان ہے جس نے کئی معبود بنا لیے، کئی بت بنا لیے، ایک ٹوٹ گیا دوسرا بنا لیا، وہ ٹوٹ گیا تیسرا بنا لیا، کبھی سورج کو معبود بنا لیا، کبھی ستاروں کو، کبھی چاند کو، کبھی دریاؤں کو، کبھی درختوں کو جی، کبھی کسی چیز کو، کبھی کسی چیز کو، ہر چیزوں کو الگ الگ اس نے معبود بنا لیے۔ اب جس کے اتنے زیادہ معبود ہیں تو یقینی بات ہے کہ جو مالک ہوتا ہے وہ اس کو پھر کئی حکم لگاتا ہے نا، اس کے لیے پریشانی کا باعث بنے گا یا نہیں؟ تو فرمایا کہ ایک وہ انسان ہے جس کا ایک ہی معبود ہے، تو وہ جو اس کا ایک جس کا معبود ہے، یقینی بات ہے اس کو ایک ہی حکم صادر کرے گا نا، کئی حکم اس پر لاگو تو نہیں ہوں گے۔ اور جس پر ایک حکم لاگو ہو رہا ہے یقیناً اس کی زندگی جو ہے وہ آسان ترین زندگی ہے۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان میں سے نہیں جانتے۔ انک میت وانہم میتون، بے شک آپ نے بھی مرنا ہے یا رحلت کرنی ہے، انتقال فرمانا ہے، وانہم میتون، اور انہوں نے بھی مرنا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کفار مشرکین کہا کرتے تھے نا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہا کرتے تھے کہ ان کی زندگی آخر کچھ سال کی زندگی ہے نا، 60 سال ہوگی، 70 سال ہوگی، 80 سال ہوگی، کچھ سال انہوں نے جینا ہے، بس ان کو مرنے کی دیر ہے، اسلام جو ہے نا وہ بھی مر جائے گا، وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور ان کی آگے اولاد، بیٹا تو ان کا آگے کوئی ہے نہیں ہے جو ان کا جانشین بنے جی۔ تو وہ یہ کہا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر آپ نے جو ہے وہ رخت سفر باندھنا ہے تو مرنا تو انہوں نے بھی ہے نا، انہوں نے کون سا زندہ رہنا ہے؟ تو لہذا یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد اسلام دن بدن اور زیادہ عروج پہ ہوگا۔ ثم انکم یوم القیامۃ عند ربکم تختصمون، فرمایا کہ پھر تم سب یوم القیامت، قیامت کے دن، عند ربکم اپنے رب کے پاس، تختصمون جھگڑو گے، یعنی اللہ کے حضور تم لوگ سب اللہ کے حضور جب پہنچو گے تو آپس میں جھگڑو گے کہ اس نے ہمیں بہکایا، اس نے بہکایا۔